تو یہ جو آیت میں ہم پہلی آیت نمبر 9 میں پڑھ لیے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ آپ کیا گمان کر رہے عوام کے لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قدبے والے ہمارے کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہے یا تھے؟ کیا مطلب ہوا؟ اس آیت سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے جتنے اختلافات آنے والے تھے صورتوں میں، جو یہودیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس میں، بلکہ مسلمانوں کے پاس میں بھی پہلے کی واقعات میں سے ریفرنس لے کے قرآن پاک کی آیات کے اندر سارے اختلافات اور انسان کی سوچ کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک مہر لگا دی کہ تمہارے سامنے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کے پیچھے یہودی سوال کرنے آئے تھے نا، تو اتنا بڑا سمجھ رہے اس کو کیا، جسے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کوئی بڑی عجیب نشانی ہے۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے، انکار فرما رہے کہ جو واقعات اس وقت ہوئے تھے، بہت ہزاروں سال پرانے واقعہ ہے یہ، لیکن آگے آنے والے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جو معجزات ہو رہے تھے، وہ تو اس سے بھی بڑے معجزات ہیں۔ تو وہ تو اس زمانے کے مؤمن مرد حضرات تھے، جو نوجوان تھے، جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔ تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے کیے تھے، کیا کیے تھے، وہ غار میں کیسے سوئے تھے، کیسے جگائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو، تو یہ ساری چیزیں اتنے اہم نہیں ہیں۔ اصل اہم چیزیں تو وہ ہے جو کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں درپیش آ رہے ہیں، تو وہ چیزوں کے اوپر آپ کیوں غور نہیں کرتے؟ یہ عام سب کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دعوت فرما رہے کہ انسان کو غور و فکر کرنا ہے۔ اچھا، اس دن ہم لوگ اصحاب کہف کا واقعہ نہیں کیے تھے، تو آج ہم لوگ انشاءاللہ اصحاب کہف کا جو سٹوری تھی، اس دن میں چھوڑ دی تھی، آپ لوگ کو بتائی تھی کہ اس کی سٹوری میں ہم جائیں گے تو بہت دیر ہو جائیں گی، تو آج انشاءاللہ ہم اس کی سٹوری کر لیں گے سب سے پہلے کہ اصحاب کہف کی کہانی کیا تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے 12ویں آیت سے کہ ہم آپ کو آیت یہ 13ویں آیت نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یہ کون تھے اصحاب کہف؟ یہ کیا ان کے حالات تھے اس وقت؟ کون سے زمانے میں یہ لوگ تھے؟ وہ ہم چھوٹا سا اس کا اجمالی طور پہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، ایک سمری ٹائپ کی، کیونکہ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، واقعے میں بھی اختلافات ہیں، جتنا ہم تک پہنچا ہے کتابوں میں بھی اختلاف ہے، لیکن جو ایک اجمالی طور پہ میں آپ لوگ کو ایک سمری سمجھ لیجیے کہانی کے طور پہ کہ اصحاب کہف کا ڈیٹیل واقعہ کیا تھا۔ اصحاب کہف کا قصہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی طرف میں، اور ہدایت پر آ گئے تھے۔ جیسے قریش میں بھی تھے نا، کہ تھوڑے سے لوگ تھے۔ آپ یاد کریں وہ واقعہ کہ یہ جو سورہ کہف ہے، یہ تھرڈ پیریڈ جو تھا نبوی تیسرے دور کے پہلے ابتدائی حصے میں ہے۔ 5 اور 10 ہجری ہمارا تیسرا 5 اور 10 نبوی کے بیچ میں ہمارا تیسرا دور تھا۔ 10 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی، جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور شروع کے دنوں میں یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آ رہا تھا، یعنی یہ جو نزول ہوا تھا یہ شروع کے دنوں میں تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ٹائم پہ ایک ذہنی طور پہ چند لوگ ہی، کچھ مٹھی بھر لوگ تھے مکے والے جو ایمان لائے تھے، اور ان کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا۔ اب ان کو ایک ذہنی طور پہ یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی بات، دین پر عمل کرتا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہجرت کر کے جانا پڑے گا، جیسے کہ اصحاب کہف گئے تھے۔ اور جب ہجرت کے لیے انسان تیار ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں 100 سوال آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پورے کا پورا سورہ کہف میں آپ جب دیکھیں گے نا، پہلے سورے کے پہلے حصے میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوالات کے دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا کہ بیکار فضول سوال مت کیا کرو۔ جیسے آگے بھی آپ آیتوں میں دیکھیں گے کہ وہ کتنے لوگ تھے، کوئی کہیں گے 3 تھے، کوئی 5 کہیں گے، 3 کہیں گے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کسی کا مائک کھلا ہے، پلیز آپ لوگ بند کر لیجیے۔ تو 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔
تو یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ان سب چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ کتنے تھے، ان کا کتے کا کیا تھا دوسری چیز اس کے اندر تھی کہ غار جو تھا ابھی تک اس کا تعین نہیں ہے، نیٹ کے اوپر بہت سارے بتائے جا رہے ہیں اصحاب کہف کا غار ہے، کوئی نہیں جانتا وہ غار کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری چیز جو تھی کہ اصحاب کہف کے غار کا بھی مشتبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہاں ہے، اس زمانے میں ہی وہ غار غائب ہو گیا تھا، یعنی وہ لوگ، اچھا اس کے اندر ایک اور بھی واقعے کے اندر خود یہ تھا کہ بادشاہ جو تھا ان سے ملا تھا، ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، وہ بھی مشتبہ کر دیا، ان کا زمانہ بھی مشتبہ ہے، کس زمانے میں تھے، بس ایک قول ہے، اقوال ہے مفسرین کے، یہ ممکن ہے کہ نصرانی تھے، ممکن ہے کہ یہود کے پہلے کے زمانے کے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوالات کے دروازے کو بند کر دیا کہ بے فضول سوالات میں مت جاؤ، سوال یہ اہم نہیں ہے کہ وہ کون تھے، کس زمانے میں تھے، کس غار میں تھے، کہاں چھپے تھے، کتنے تھے ان کے ساتھ، کتا تھا تو کس کا کتا تھا، وہ ان کا اپنا تھا یا کہیں سے آیا تھا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بات اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کو کیسے ان کی مدد کی، اتنے سال ان کو زندہ رکھا خواب میں، یعنی نیند میں، غار میں اللہ تعالیٰ نے سلا کے رکھا تھا، نہ ان کے جسموں کو فنا کیا تھا، نہ ان کے کپڑوں کو خراب کیا، دیکھیں جسم کی تو حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تھے، کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، 300 سال تک وہ سوتے رہے، ان کے جسم کی غذا کے بغیر، یہ اصل امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی رحمت سے ان کو ڈھانک لیا تھا، کیسے اللہ کی مدد آتی رہی ان کے ساتھ میں، اصل مدعا جو ہوتا ہے اس کے اوپر انسان کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، وہ مرکز ہوتا ہے وہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سکھا دیا، آگے کے جتنے واقعات ہوں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، باغ والوں کا ہے، پھر ذوالقرنین کا ہے، اس کے اوپر تو اور 1000 سوال آئیں گے انسان کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، حالانکہ شرعی تھے سوالات، ذوالقرنین کے بارے میں اگر آپ جائیں گے تو وہ کہاں تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں دیوار ہے جو آج کل پڑے ہوئے نا لوگ اسی تجسس میں، وہ دیوار کہاں ہے، یاجوج ماجوج کہاں ہے، وہ کیسے ہوں گے، وہ کب نکلیں، یہ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی عقلوں سے چھپا دیا ہے، جو ظاہر کرنے کی چیزیں تھے وہ ظاہر کر دی گئی ہیں، جو چھپا دی گئی اس کی تجسس میں نہ پڑے، یہ اصل سبق بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی دے دیا کہ اس واقعے میں جو چیزیں ہیں اس کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر انسان کو توجہ دینا چاہیے، جو چیز نہیں سکھانا چاہ رہے اس کے بیکار کے تجسس میں نہ پڑنا چاہیے، تو پہلے بھی ہم سورہ واقعہ میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، سورہ یاسین میں بھی ہم اس کا تذکرہ کر لیے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں وہ سبق آموز ہوتے ہیں، انسان کو اسے سبق لینا ہے، وہ جو چیزیں مشتبہ ہے جو چھپی ہوئی ہیں اس کی تجسس میں نہیں جانا چاہیے، اس کی کھوج میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، اگر اس چیز کو کھولنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کھول دیتے قرآن پاک کی آیات میں یا پھر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے فرما دیتے، وہ جو چیز نہیں کھولے وہ انسان چاہے الٹ کا پلٹ ہو جائے وہ نہیں مل سکتی اس کو چیز، تو یہ کون تھے اصحاب کہف، اس کا جو کچھ بھی ہمیں مورخین کے ذریعے سے یا پھر مفسرین کے ذریعے سے جو ہمیں ملے اقوال، اس کے اوپر واقع بیان ہے کہ یہ لوگ کچھ تھے ایسے ہی، قریش والوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اصحاب کہف بھی چند نوجوان تھے، وہ لوگ کیا کیے تھے، اچھا اس کے اندر ہے کہ کچھ جوان تھے کچھ بوڑھے تھے، بعض کا اقوال ہے کہ وہ زیادہ عمر کے تھے اور ان کو فتیہ اس لیے کہا گیا کہ وہ ان کا دل جو ہے وہ ایمان سے لبریز تھا، یہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، تب یہ لوگ اسلام کی طرف اس زمانے میں دین حق کی طرف وہ مائل ہو گئے تھے، بعض کے کانوں میں جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے کانوں میں بالیاں تھی، بالے ہوتے تھے، اس زمانے کے لوگ پہنتے تھے ہوں گے، یہ متقی مومن اور راہ یافتہ نوجوان تھے، نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، اپنے رب کی وحدانیت کو مانتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے وہ قائل تھے، ٹھیک ہے، اور روز بروز ایمان و ہدایت میں بڑھ رہے تھے، ان کا ایک ایمان تھا نا، تو وہ ان کے ایمان میں اللہ تعالیٰ ترقی کرتے تھے، انسان کے اپنے اعمال کے بقدر ایمان میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے، تو اس جیسی اور آیتوں اور احادیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کا بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، گناہوں کی وجہ سے ایمان کا درجہ اس کا ایمان کا کم ہوتا ہے، یعنی ایک نفسی ایمان ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا بالکل بھی، لیکن کمال ایمان ہوتا ہے، یعنی ایمان کا جو کمال ہوتا ہے وہ انسان کے اندر بڑھتا رہتا ہے۔ قریش جو ہے اپنے وفد سے، اچھا یہ معلوم کرنا ہے کہ اس زمان ان کا کیا وہ زمانہ تھا، ٹھیک ہے، تو ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عیسیٰ مسیح کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلا؟ ایک دلیل ہے یہ بھی ہے کہ ایک اگر یہ لوگ نصرانی ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو نصرانی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، اگر یہ نصرانی ہوتے تو یہود اس قدر توجہ سے ان کے حالات معلوم نہیں کرتے تھے۔ یہ مورخین کا ہے جو ایک انالیسس کرتے ہیں نا کہ کس زمانے میں تھے ہوں گے، تو یہودیوں سے سوال کیا گیا تھا، جو مکے والے تھے وہ مدینے کے آس پاس جا کے یہودیوں سے پوچھ کے آئے تھے، ان کے پادریوں سے، ان کے اسکالر سے یہ بات پوچھے تھے جا کے کہ آپ ایسا کوئی سوال بتا دو جو کہ ہم نبی علیہ السلام سے پوچھیں۔ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ چند نوجوانوں کے بارے میں پوچھیں جو اپنی اس کو بچانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غار میں چھپ گئے تھے یا کیا تھا، چند نوجوانوں کے بارے میں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ نصرانی اگر وہ ہوتے تو یہودیوں کی کتابوں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ کیا معلوم ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں ہے یہ چیز، جبھی تو ان کو پتہ چلا نا، ورنہ پھر ان کی کتابوں میں اگر نہیں ہوتی تو کیسے پتہ چلتا؟ تو قریشی جو اپنا وفد مدینے یہود کے علماء کے پاس میں بھیجے تھے، تو انہوں نے کیا تھا، یہی بات ہوئی تھی نا کہ آپ ہم کو ایسی بات بتاؤ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، تم اصحاب کہف یعنی وہ چند نوجوانوں کے بارے میں پوچھو، اور ایک اس جوان کے بارے میں پوچھو جو مغرب اور مشرق میں سفر کرتا تھا، اور روح کے بارے میں پوچھو۔ تو یہودی کی جو کتاب ہے نا، اس کتاب میں ان کا ذکر تھا، اور انہیں اس واقعے کا علم تھا۔ جب اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہود کی کتابوں میں نصرانیوں کے کوئی واقعات نہیں آ سکتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں تشریف لائے تھے نا۔ تو اس وجہ سے بعض مورخین نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ نصرانیوں سے پہلے کا زمانہ تھا۔ ٹھیک ہے، جب یہ ثابت ہوا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھی چلو ٹھیک ہے، یہود جو تھے وہ نصرانیوں کی کوئی کتاب سے ریفرنسز نہیں لیتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے نا۔ تو پھر یہاں سے ایک تو وقت تعین کیا گیا مورخین اور مفسرین کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اب سلف صالحین کے کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ کون لوگ تھے ان کے بارے میں یہ ہے کہ سلف جو بیان فرماتے ہیں کہ وہ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، بڑا سخت اور بڑا سرکش شخص تھا، ٹھیک ہے، سب کو شرک کی تعلیم کرتا اور سب سے بت پرستی کراتا تھا۔ یہ نوجوان جو اپنے باپ داداؤں کے ساتھ اس میلے میں گئے تھے، تو وہ لوگ کیا کیے، جب وہاں پر یہ تماشا دیکھے، یہ بت پرستی ہو رہی ہے اور بتوں کے سامنے قربانیاں ہو رہی ہیں، سارے کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جو نوجوان تھے اپنے باپ داداؤں کے ساتھ جیسے اس میلے میں گئے اور انہوں نے یہ سب تماشا دیکھا نا وہاں پر، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی تو ایک بیکار سی چیز ہے، باطل چیز ہے، اور یہ جو عبادتیں اور یہ جو کچھ بھی ذبح کر رہے ہیں یہ صرف تو اللہ کے نام پر ہونا چاہیے، یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ کس کام میں پڑے ہوئے، اپنے آپ کو کس شغل میں اپنے آپ کو مشغول کر کے رکھے ہوئے۔ ہم تو اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین کو کا خالق ہے، مالک ہے۔ تو یہ لوگ جب دیکھے یہ تماشا تو یہ لوگ کیا کیا، اپنے آپ کو الگ کرنے لگے اس مجمع سے، اور یہ ایک گھر کے نہیں تھے، ایک فیملی کے نہیں تھے، یہ لوگ الگ الگ لوگ تھے، لیکن کیونکہ ان کے دل میں نور ایمانی تھا، تو ہر بندہ جب دل میں نور ایمانی ہوتا ہے تو اس طرح کے مجلسوں میں وہ وحشت محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کیے تھے، الگ ہو کے آہستہ آہستہ سے وہ لوگ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، ایک ایک بندہ، الگ الگ فیملی کے ہیں یہ لوگ سب، تو آ کے الگ الگ ایک ایک کر کے سب کیا ہو گئے، ایک جگہ پر جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے سے ان کا تو کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن ایمان کی روشنی تھی نا ان لوگوں کے اندر، تو ایک دوسرے کو اس ایمان کی روشنی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مل جل کر بیٹھنے لگے۔ تو جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ روحیں بھی ایک جمع شدہ لشکر ہیں جو روز ازل میں تعارف والی ہیں، وہ یہاں مل کر رہتی ہیں، جو عالم ارواح میں ایک ساتھ رہتی ہے نا، تو وہ یہاں پر آ کے بھی وہ ایسے ہی مل جل کے رہتی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں بھی کوئی بندہ ہوتے ہیں، اجنبی ہوتا ہے، آپ اسے نہیں جانتے، لیکن آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی نیک لوگوں کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ عالم ارواح میں ہم اسی کیٹیگری میں بیٹھتے تھے تو ان کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے، کیونکہ نیک ارواح جو ہوتے ہیں یہ جمع شدہ لشکر ہے جو روز ازل میں تعارف والی ہے، وہاں پر تعارف ہو چکا ہے تو یہاں پر بھی مل جل کر رہتی ہے، اور جو وہی انجان رہے ان کا یہاں بھی ان میں اختلاف رہتا ہے۔ اگر عالم ارواح میں وہ لوگ انجان تھے تو یہاں پر بھی وہ لوگ ان میں اختلاف ہی رہتا ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ عرب کہا کرتے ہیں نا کہ جنسیت ہی میل جول کی علت ہے۔ اب یہ تو جملہ خیر مشکل ہے آپ لوگوں کو۔ اب سب جو تھے یہاں پر آ کے درخت کے نیچے خاموش ہو گئے تھے۔
अब हर कोई एक दूसरे से डर रहा था कि अगर मैं अपना जो मेरे दिल में है, जो मेरे ज़मीर में, अगर वो बता दूंगा तो ये दुश्मन हो जाएंगे मेरे, क्योंकि वहां पर सारे बुत परस्ती थे ना। तो किसी को दूसरे की निस्बत ये इत्तला नहीं थी कि ये बंदा भी उनसे आजिज आके, उनसे बेजार आके यहाँ पर बैठा हुआ है। तो एक उसमें से क्या हुआ, इनके जो बेवकूफ़ी और मुशरिकाना जो इनके रसूम चल रहे हैं वो उनसे बेजार थे। तो अब बैठे बैठे कितनी देर बैठेंगे, एक उसमें से जो इंसान जुर्रतमंद था, जो थोड़ा सा शऊर वाला अक्लमंद इंसान था, उन्होंने कहा कि भाई दोस्तों सुनो, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है कि लोगों के इस आम शुगल को छोड़कर तुम यहाँ पर यकसुई में आकर बैठ गए हो, तो क्या वजह है? तो मेरा जी चाहता है कि हर शख्स उस बात को जाहिर कर दे जिसकी वजह से तुम कौम को छोड़कर यहाँ आकर बैठे हो। तो उस पे एक आदमी जो उन लोगों में बैठे थे ना वहां पर, उसमें से एक ने कहा कि देखो भाई, बात ये है कि मुझे तो अपनी कौम की ये रस्म एक आंख नहीं भाती, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि ये लोग जो कर रहे हैं, जबकि आसमान और ज़मीन का और जितना कुछ भी हमारी तमाम जो खालिकियत है, वो तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, वही मालिक है। तो फिर हम इसके सिवा दूसरे की इबादत क्यों करें? ये सुनकर दूसरे ने भी कहा कि अल्लाह की कसम, यही नफरत मुझे भी यहाँ लाई है। फिर तीसरे ने भी यही कहा, फिर जो बाकी थे वो भी यही कहने लगे। तो यही वजह बयान की बाकियों ने भी। तो सबके दिल में मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई। क्यों? क्योंकि उनके दिल में ईमान था, तो वो ईमानी उल्फत थी एक दूसरे के लिए। तो ये सब रोशन ख्याल जितने लोग थे वहां पर, वो आपस में सच्चे दोस्त और माजाई भाइयों की तरह हो गए, जैसे एक सगे भाई होते हैं, उससे भी बल्कि वैसे हो गए, उससे भी ज्यादा एक दूसरे के खैर ख्वाह बन गए। तो अब आपस में उन लोगों के इत्तेहाद और जोड़ हो गया। अब वो लोग क्या किए, एक जगह मुकर्रर कर लिया जहां पर वो जाके अल्लाह ताला की इबादत करते थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उनकी कौम को पता चल गया और उन सब को वो लोग पकड़ कर क्या किए, जालिम बादशाह जो अब कहाँ पर इबादत करते थे इसका तो वाक़े में नहीं है, लेकिन जब उनको पता चल गया, कौम वालों को तो पता चल जाता है ना, तो वो मुशरिक बादशाह के पास लेके गए और शिकायत पेश कर दी कि बादशाह ने अब उनसे पूछा, आप लोगों ने आयत में भी पढ़ा था ना, जब बादशाह ने पूछा कि तुम किस चीज़ की इबादत करते हो, तुम ये क्यों करते हो, तो जब उन्होंने कहा, एक बंदे ने, उन्होंने बड़ी दिलेरी से अपनी तौहीद और अपना मसलक बयान किया। बादशाह और जितने दरबार वाले थे और जितने भी लोग थे वहां पर, उन सबको दीन की दावत दी, वहदानियत की, तौहीद की दावत दी कि देखो तुम जो कर रहे हो वो पुत परस्ती गलत है, बातिल है, इस तरह ना करो। अब जब वो दावत देंगे तो जाहिर सी बात है बादशाह कोई उनको फूल का हार तो नहीं पहनाएगा। उन्होंने दिल अपना रबत ना कुलूब, जो आपने पढ़ लिया ना वो आयत में, कि दिल मजबूत कर लिया और साफ कह दिया कि हमारा रब वही है जो आसमान और जमीन का मालिक है। अब ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हम उसके सिवा किसी और को अपना महबूद बनाएं। हमसे ये कभी भी नहीं हो सकेगा कि इसके सिवा किसी और को हम पुकारें। ये बहुत ही दलेरी की बात थी, जबकि पता था कि अगर हम बादशाह के सामने कहेंगे तो हमारी जानें ली जा सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे अपना ईमान को डिक्लेयर कर दिया। तो उन्होंने यही कहा कि देखो शिर्क तो निहायत बातिल चीज है, हम इस काम को कभी भी नहीं करने के। तो ये निहायत ही उनके नजदीक, जो ईमान ले आए हैं उनके नजदीक तो शिर्क बातिल चीज होती है, लघु हरकत होती है, झूठी रास्ता होता है। तो ये हमारी कौम जो है ये मुशरिक है, अल्लाह के सिवा दूसरों को ये पुकार रही है और उनकी इबादत में मशगूल है, जिसकी कोई दलील भी इनके पास नहीं है। तो ये जालिम और वो जो ईमान वाले असहाबे कहफ थे, वो अपनी कौम को जालिम और काजिब कहते रहे। तो अब ये इस बात से उनकी जो ये लोग जितनी दलेरी के साथ में बादशाह के सामने ये जो कह रहे थे ना, तो क्या हो गया, बादशाह ने उनको पकड़ लिया और उन्हें धमकाया और डराया और हुक्म दिया कि देखो इनके ये जो शाही लिबास ये जो पहने हुए थे, इनके शाही लिबास उतारो और अगर ये बाज ना आए तो फिर मैं इन्हें सख्त सजा दूंगा। अब इन लोगों के दिल और मजबूत हो गए, वो किसी तरह से, लेकिन ये उन्हें मालूम हो गया कि यहाँ रहकर हम दीनदारी पर कायम नहीं रह सकते। दिल तो मजबूत हो गए उनके, लेकिन उनको ये पता चल गया कि अब हम अपने दीन पर कायम नहीं रह सकते। अगर हमारी हिम्मत हुई तो हम इनके साथ में लड़ेंगे और इनके दीन के ऊपर हम गालिब आएंगे, लेकिन मुमकिन ही नहीं था, चंद मुट्ठी भर लोग थे। अब यही चीज आप अंदाजा लगाएं कितने प्यारे अंदाज में मक्के वालों को तसल्ली दी जा रही है कि जितने लोग वहां पर है वो तो बहुत बड़ा कबीला है, ये तो चंद मुट्ठी भर मुसलमान है, ये तो उनके ऊपर गालिब नहीं आ सकते। तो दूसरा रास्ता क्या था, वहां से चले जाना था।
وہ جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جانا تھا۔ تو اب وہاں سے ان کے کتنے عیش و آرام تھے، یعنی بادشاہوں کے بیٹے تھے، وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تھے۔ ایسے حال میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا، اصل میں جب دین کے اوپر انسان کا دین خطرے میں آ جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا امر مشروع ہے، یعنی شریعت بھی اس کی اجازت دیتی۔ اگر ایسی حالت نہیں ہے تو دین کی بربادی کا خوف نہ ہو تو پھر جنگلوں میں نکل جانا یہ مشروع نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ صرف عبادت کی خاطر کہے کہ میرا دل شہر میں نہیں لگتا اور میں جنگلوں میں جا کے عبادت کروں گا، تو پھر یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جمعہ ہے، جماعت کی فضیلت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے احکامات شریعت بھی اس سورے کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں، جو دلیل لی جاتی ہے ان آیتوں سے کہ جب دین کے لیے خطرہ ہو تبھی جہاد کرنا چاہیے، یا پھر جنگلوں میں یا غار میں کہیں جا کے رہنے کی اجازت ہے۔ صرف عبادت کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے جانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جب یہ لوگ دین کے بچاؤ کے لیے اتنی اہم قربانی پر آمادہ ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ ان پر ان کے رب کی رحمت نازل ہوئی۔ ان کو فرما دیا گیا کہ ٹھیک ہے، جب تم ان کے دین سے الگ ہو گئے تو بہتر ہے کہ جسموں سے بھی ان سے جدا ہو جاؤ، یعنی کہ تم اب اپنے آپ کو جسمانی طور، دل تو الگ ہو گئے نا، دل میں تو ان کا کفر نہیں رہا، تب تم جسموں سے بھی ان لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ تو کیا ہو گیا؟ جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت کی چھاؤں ہوگی، وہ تمہارے دشمن کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو چھپا لیں گے اور تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرمائیں گے۔ جو ہم پوری جو پچھلی 15 آیتیں ہیں ہم نے اب تک جو کی ہے نا، 15 آیتیں، جو 7 آیت نمبر 7 سے لے کے 15 تک میں یہی واقعہ ہم نے کیا تھا، تفسیر کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اب چلو آپ لوگ جا کے کہیں رہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت مہیا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مہیا فرمائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ یہ لوگ موقع پا کر یہاں سے بھاگ نکلے اور پہاڑ کے غار میں چھپ رہے۔ تو بادشاہ اور قوم نے کیا کیا تھا؟ بہت کوششیں کی ان کو تلاش کرنے کی، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ نے ان کے غار کو اندھیرے میں چھپا دیا۔ اب کیا ہوا یہاں پر؟ اب یہاں پر کیا ہو؟ اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے غار کو پہاڑ میں اندھیروں میں چھپا دیا، بلکہ جو غار تھا نا، اصل میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر بہت سارے غاریں تھیں۔ تو ان کے ساتھ میں جو چرواہا آیا تھا نا، آپ کو آگے کے ترجمے بھی دیکھیں گے کہ چرواہوں کو میں بتاتی ہوں، چلیے اس کو سیکوینس میں ہی جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ بہت زیادہ تعجب خیز واقعہ کیا ہے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ لوگ کا غار میں چھپ جانا اتنا تعجب کی بات ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے گئے تھے نا، تو کیا ہوا تھا؟ جو غار سور تھا نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تشریف لے گئے۔ تو غار سور میں جب چھپے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین نے بہت کچھ دوڑ دھوپ کی، اتنا پیچھے گئے، لیکن کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تلاش کیا، سخت کوشش کی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی تھی۔ آس پاس سے وہ گزرتے تھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کچھ ریت اور کنکریاں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی طرف پھینکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لے گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ غار سور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے تھے، ایسے تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان حال ہو کر عرض کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے اپنے پیر کی طرف بھی نظر ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ ابوبکر صدیق، اے ابوبکر، ان دو کے ساتھ تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو؟ ایسی یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم غار والوں کے قصے کو زیادہ عجیب سمجھتے ہو، بلکہ روزانہ جو پیش آ رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جو معجزات پیش آ رہے ہیں، اتنا شالو تھا غار سور کہ وہاں پر بیٹھنے کے بعد میں اگر اوپر غار کے اوپر تو وہ کھڑے تھے، اگر قدموں کی طرف بھی پیر رکھ لیتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، لیکن اتنی کی اتنی دیر میں وہاں پر مکڑی نے جالا بون دیا، کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا، اس میں انڈے بھی دے دیے۔ تو مشرکین سمجھے کہ یہاں تو 100 سال سے کوئی نہیں آیا، اس غار کے اندر کیسے جا سکتے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اصحاب کہف والوں کو تو بہت آپ دیکھیں گے واقعے میں کہ وہ اندر بہت گہرے غار کے اندر جا کے چھپے تھے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے،
बिल्कुल दहाने पे और बिल्कुल रूबरू सामने से चले गए, फिर भी नजर नहीं आए। ये ज्यादा ताज्जुब है इस बात है। अच्छा, एक और तफसीर के मुताबिक उनका जो ये था ना, असहाबे कहफ जो थे वो बड़ी हैसियत के लोग थे, उनको असहाबे रकीम क्यों कहा गया, उसके बारे में भी आए हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो शाही खानदान से था। हमने पहले भी किया था, रकीम तख्तियों के ऊपर या फिर लोहे के ऊपर लिखे हुए नाम को भी रकीम कहा जाता है। तो उसका मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें इख्तिलाफ है कि असहाबे कहफ अलग है और असहाबे रकीम अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था, एक ही है ये लोग। क्योंकि उनको असहाबे रकीम क्यों कहा गया, क्योंकि ये बड़ी हैसियत के लोग थे, उनका ताल्लुक वो शाही खानदान से था, जैसे हमने अभी वो किया था। तो हुकूमत वक्त के बड़े पोजीशन होल्डर्स थे ये लोग, आला अहदेदारों की औलाद थे या खुद ये लोग बड़े पोजीशन होल्डर्स थे। तो ये जब लोग अचानक लापता हो गए तो उनकी तलाश की, हर मुमकिन कोशिश कर ली बादशाह ने, मगर तमाम सरकारी और ऊंचे जितने भी उनके वो जराए थे ना, वो सबको भेजा ढूंढने के लिए, लेकिन वो लोग नाकाम हो गए। तो अब क्या हुआ, इन अफराद का ये जो इनकी बड़ी पोजीशंस थी ना, और ये जो वाकया का एक अजीब व गरीब एक नौवियत के पेश नज़र क्या हुआ था, गायब हो जाना। इतने लोग कैसे गायब हो सकते हैं? अब पैदल जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, कुछ भी कर लें, ढूंढना कितना मतलब गिरदोनवा में ढूंढना, आपस में एक सरकमफेरेंस में भेजा जाता है ना, कहीं भी नहीं। ऐसे तो नहीं है कि कहीं छुप के गायब ही हो जाए, बिल्कुल गायब हो गए। तो अब उस वक्त क्या हुआ था, इन लोगों के नाम और जितने इनके तफासिल थे वो कदबे पर लिख कर सरकारी जो वो होते हैं ना दस्तावेजों या खजानों में महफूज कर लिए गए थे। तो ठीक है, इस वजह से अपने नामों का रकम यानी वो मरकूम करना, उनका नाम लिखे जाना है ना, इसी वजह से इनके नाम मरकूम होने की वजह से असहाब मरकूम कहलाए गए। ठीक है। अब बाज लोग कहते हैं कि असहाब कहफ के नाम और इनके जो कवाइफ थे उनकी गुमशुदगी के वक्त लिखकर महफूज नहीं किए गए, बल्कि 300 साल बाद में जब ये लोग नींद से बेदार हुए ना, तो वो जमाने में जमाना बदल चुका था। बहुत सारी सल्तनतें, तब 300 साल तक सोचे, दकियानूस तो मर गया था, उसके बाद में कितने सारे लोग आए, वो भी सल्तनतों के सल्तनतें तब्दील होती चली गई थी। तो जब इस अजीब व गरीब वाक़े का जो लोगों को इंकशाफ हुआ ना, तो उस वक्त इनके नाम जो कुछ भी थे वो एक कदबे पर लिख कर उस गार के दहाने के ऊपर लिख दिए गए, तो जिसमें वो सोए रहे थे। ठीक है। तो इस लिहाज से उनको असहाब रकीम कहा जाता है। तो बाद में वहां पर मस्जिद भी तामीर कर दी गई। तो असहाब कहफ और रकीम का मायने है गार और तख्ती वाले। ठीक है। तो वो कौन थे, वो किस ज़माने में थे, इसका भी जो इख्तलाफी मज़ामीन थे वो मैंने बता दिया आप लोगों को, उनका वाक़या क्या था। और असहाब कहफ और असहाब रकीम रकीम या फिर गार और तख्ती वाले, ये दोनों एक ही थे। अब जो हमने किया था आयत में, इद अवल फित्यतु इलल कहफी, तो ये आयत में अल्लाह ताला ने क्या बताया था कि असहाब कहफ का वाक़या जो इजमाली तौर पर बयान किया गया। तो क्या हुआ, जब ये लोग पनाह पकड़े, ये नौजवान जो लोग गार की तरफ जाने की कोशिश किए ना, तो ये नौजवान की तादाद में एक इख्तलाफ आता है, आगे की आयतों में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये तो निकले थे यहाँ से, ठीक है, चंद नौजवान गार के अंदर गए थे। अब इसमें क्या था कि इनकी तादाद 6 थे और सातवां वो चरवाहा था जो रास्ते चलते में उनके साथ शरीक हो गया था। ये लोग तो 6 निकले थे, वल्लाहु आलम, मौरक़ीन और मुफस्सिरीन के अक़वाल में आपको बता रही हूँ। तो ये लोग 6 निकले थे और वहां से सातवां क्या हुआ था, उनका एक चरवाहा उनके साथ में शरीक हो गया था, और आठवां जो था वो चरवाहे का कुत्ता था। ठीक है। अब दौरान सफर क्या हुआ था, उन लोगों की चरवाहे से मुलाकात हुई। उसने उनके हालात और सफर का मकसद मालूम किया, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो पहले तो वो अपने मुतालिक कोई बात नहीं बताना चाह रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको डर था ना, अभी पता नहीं ये भी कोई दुश्मन निकला तो फिर हमें फिर बादशाह के हवाले न कर दे। तो चरवाहे ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह सही अकीदे पर हूँ। जब उन लोगों ने अपना हिचकिचाते हिचकिचाते जब अपना अकीदा जाहिर किया, तो चरवाहे ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह सही अकीदे पर हूँ, तो लिहाजा मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। तो क्या हुआ, वो भी उनके साथ चल दिया। वो लोग चरवाहे के उस कुत्ते को भगाना चाह रहे थे। तब चरवाहे के साथ जाहिर सी बात है, चरवाहा जब होता है तो उसके पास मवेशी होते हैं, मवेशी को तो उसने लौटा दिया, लेकिन उसके साथ में एक कुत्ता था। अब वो कुत्ता उनके पीछे हो लिया, तब वो कुत्ते को भगाना चाह रहे थे, मगर जो कुत्ता था उनके साथ ही था ना, उनका साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था कुत्ता। तो जब उन लोगों ने कुत्ते के साथ सख्ती का बर्ताव किया ना, तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता फरमाई, यानी वो बोलने के उसके अंदर वो आ गया था,
بول سکتا تھا کتا، قوت گویائی جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے وہ بات کرنے لگا. تو اس کتے نے کہا کہ مجھے بھگاؤ نہیں، میں بھی تم جیسے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو. جب تم آرام کیا کرو تو میں تمہاری پہرے داری کیا کروں گا. یہ کتے نے کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتے کو قوت گویائی عطا فرما دی اور وہ چلے گئے. اب سات ان کا جو اب کیا ہوا، کتا ان کا 8واں ہو گیا. پہلے تو وہ 6 تھے، چرواہا 7 ملا، پھر 8واں ان کا کتا ہو گیا. تو اصحاب کہف کا زمانہ جو تھا، اب یہ زمانے کا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کیونکہ اس میں اختلاف ہے. جس میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، بک آف ہسٹری نہیں ہے نا، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. تو اس میں وہی نکات بیان کیے جاتے ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کہانیاں بتائی جائے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں کیا تھا عزیر علیہ السلام کا، 100 سال تک وہ ایک بستی پہ سے گزر رہے تھے، وہاں سب کے سب ایسے ہی مر کے پورے کا پورا گاؤں ایک ساتھ اجڑ گیا تھا نا. تو اس وقت عزیر علیہ السلام نے جب ان کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، 100 سال سلا دیا. اور وہاں 3 چیزیں آپ کو یاد ہوں گی جنہوں نے سورہ بقرہ ہمارے ساتھ کی ہیں. ان کا گدھا تھا وہاں پر، ان کا کھانا تھا، اور وہ خود تھے. تو جب وہ سو کے اٹھے تو گدھا تو ہڈی پنجر ہو گیا، کھانا ویسے ہی تازہ کا تازہ گرم رکھا ہوا تھا. تو خراب ہونے والی چیز سب سے پہلے کھانا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 دن رہ سکتا ہے یا 2 دن یا 1 ہفتہ. اور گدھے کم سے کم 20-25 سال تو رہ سکتا ہے وہ، یا جتنے بھی اس کے سال ہوتے ہیں، حیات جتنی ہوتی ہے وہ کچھ چر کر یا کچھ کر کے اس طرح زندہ تو رہ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے کو ہڈیاں کر دیا، ہڈیاں ختم ہو گئی وہ 100 سال میں. کھانا اتنے سال تازہ تھا. خود عزیر علیہ السلام جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اپنے گدھے کی طرف اور اپنے کھانے کی طرف. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وقت اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، ایک ہم کہتے ہیں نا چیزوں کا خراب ہو جانا، ٹھیک رہنا، یہ ساری چیزوں کا قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس چیز کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہتے ہیں اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی باقی نہیں رکھ سکتا کسی شکل میں بھی. اور اللہ تعالیٰ پھر گدھے کے اوپر ہڈیاں تھی، اس کے اوپر سارا پورے کا پورا رطوبت آئی، گوشت پوشت چڑھا کھڑا ہو گیا وہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے جان ڈال دی. تو ان کے سامنے ہی، حضرت علیہ السلام کے سامنے ہی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ان آیات میں جو سابق کہف کا واقعہ اور باقی جتنے سورہ کہف میں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں. جب دجال نکلے گا تو ایمان کی ضرورت ہوگی نا وہاں پر، تو وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا نعوذ باللہ، کیونکہ وہ ہے ہی فتنہ. تو فتنہ کیا کرے گا؟ ٹیسٹ کرے گا. ہمارا کیا چیز ٹیسٹ ہوگی؟ ہماری کیا طاقت کا ٹیسٹ ہوگا وہاں پر، یا ہماری صبر کا ٹیسٹ ہوگا، یا ہماری کس چیز کا ٹیسٹ ہوگا؟ سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے فتنوں کے دور میں وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے بتانا کہ ساری قدرت میرے ہاتھ میں ہے. تم اگر کوئی چیز کسی کے ہاتھوں صادر ہوتے دیکھو تو اس کی طرف مائل مت ہو جانا، اپنے ایمان کو چند روپیوں کے ذریعے چند روپیوں کے بس بیچ مت دینا. وہ وقتیہ کچھ بھی کر لے، لیکن کامل قدرت کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 100 سال ایک انسان اٹھ جائے، جانور خراب ہو جائے، کھانا ٹھیک رہے. کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. یہاں پر بھی اصحاب کہف کے بھی جو واقعہ ہے اس میں یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ آگے کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ ساری جو آیتیں ہم نے کی نا، اسی کا پورا تشریح اس میں آگے جو میں نے آپ کو بھی واقعہ بتایا. اولئک قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم نے رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کر لیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بس یہی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو ان کے پاس کوئی اصلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نقلی دلیل سے مراد کوئی لکھی ہوئی دلیل، نقل کی ہوئی کتابوں میں جو نقل کی جاتی ہے اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں. تو ان کے پاس نہ تو کوئی واضح کوئی دلیلیں ہیں، نہ کوئی لکھی ہوئی سند ہے ان کے پاس، یعنی کوئی آسمانی کتاب صحیفے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر جیسے آیت میں فرما دیا گیا کہ فمن اظلم کہ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، ممن افترا کہ جو گڑھ لے، افترا یعنی گڑھ لینا، علی اللہ کذبا
اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھ لیا، یعنی کہ جو انہوں نے باندھ لیا ہے، مشرکین مکہ نے شرک کر لیا ہے، یہود جو تھے وہ بیٹا مان ابنیت کے وہ ہو گئے تھے، نصرانی بھی ابنیت کے عقیدے پہ آ گئے تھے کہ بیٹے ہیں، اور تو یہ چیز بہت بتائی جا رہی ہے آگے۔ یہ ہم نے شاید کر لیا جی، کل لاسٹ ٹائم ہم نے کر لیا تھا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو اور جن کی یعبدون الا اللہ عبادت کر رہے ہیں سوائے اللہ کے، فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ، پس پناہ لو کس کی طرف؟ غار کی طرف۔ تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو روحانی طور پہ بھی دل میں سے بھی جب ان کا وہ سب نکل گیا، ان سے محبت، رشتہ دار ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی طرف مائل ہوتا ہے دل، تو تم نے ان سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر لیے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اب جیسے تم نے چھوڑ دیا ان کو، تو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، تو پھر تم کیا کرو؟ پناہ لو الی الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، ٹھیک ہے، تو نچھاور کرے گا یا پھیلائے گا تمہارے لیے ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں بیان کر دی گئی کہ نشرہ جو ہوتا ہے نا، اصل میں نون شین را، نشرہ کہتے ہیں پھیلانے کو، ٹھیک ہے۔ اب عبدہ تو ہم نے آلریڈی کر لیا تھا نا، اور بودیت عین با دال جو ہوتا ہے، وما یعبدون الا اللہ، عبدہ کے معنی کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ عبدن وہ ہیں جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی ذلت اور انکساری کا درجہ، یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ یہ ایک درجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک۔ اگر انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک آسمانوں میں اور عرش میں بڑا بلند کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اعتزال جو ہے نا، یہاں جو آیت میں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اعتزال کسے کہتے ہیں؟ اس کے معنی ہے کسی چیز سے کنارہ کش ہو جانا۔ اب جیسے یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ان کے جو شرک کا زنگ اتر جائے اور ان کے دلوں میں توحید کی، جو انسان کی کسی کے دل میں توحید کے کامپل پھوٹ جائے، لیکن وہاں تو بتوں اور بت پرستی کا ایسا شور تھا اور ظالم بادشاہ کے ظلم اور دبدبے کا ایسا خوف تھا کہ جیسے کہ سانس ہی ان مخلوق خدا کے سینوں میں جیسے گھٹ رہی ہو، تو انہوں نے مجبوراً اپنی نجات کے لیے بہتر ماحول کی تلاش کے لیے کیا کیا تھا؟ ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم کہاں جائیں، کس طرف کوچ کریں، تو آپس میں وہ لوگ کہنے لگے، تو جب تم ان کفار مشرکین سے کنارہ کش ہو گئے یا ہو چکے ہو، اعتزال کے معنی کنارہ کش ہو جانے، تو اب اس کے عام طور پہ ہوتے ہیں کسی چیز جیسے کہ انسان اس سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کیا جائے، چاہے وہ علیحدگی بذریعہ بدن ہو یا بذریعہ دل کے، دونوں قسم کے علیحدگی پر یہی بولا جاتا ہے اعتزال، یا عین زا لام عزل، ٹھیک ہے۔ فَأُو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فَأُو إِلَى الْكَهْفِ، یہاں پر مد ہے، میں نہیں کھینچ رہی ہوں، فَأُو پڑے گا، تین حرکات کھینچیں یہاں پر، تو عین حمزہ واو یا اس کا حرف اصلی ہوتا ہے، وا بھی اسی سے کہتے ہیں، اس کے معنی ہے کسی جگہ پر نزول کرنا یا پناہ حاصل کرنا۔ آپ نے بہت جگہوں پر آیتوں میں پڑھی ہو نا، مأواہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی مشرکین جو ہوتے ہیں، کفار جو ہوتے ہیں، گنہگار جو ہوتے ہیں، ان کا مأواہ جو ہوتا ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہوتا ہے وہ جہنم ہوتا ہے۔ تو حمزہ یا الف واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے فَأُو، یعنی کہ تم کسی غار کی طرف رجوع کرو، وہاں جا کر چھپ جاؤ اور پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں دیکھیں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ دو چیزیں آئی یہاں پر، جب غار میں وہ پناہ حاصل کرنے کے لیے گئے نا، تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیسی تسلی دی کہ جب تم پناہ حاصل کرنے جاؤ گے، انسان پناہ حاصل کرے گا تو جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے اس کو پناہ چاہیے۔ جسمانی طور پہ اگر اسے پناہ مل جائے لیکن اس کو قلبی سکون نہیں ملتا ہے تو بھی وہ پریشان رہتا ہے۔ اگر اس کو سکون تو مل گیا لیکن جسمانی تحفظ نہیں ہے، اس کو شیر بھیڑیا آ گئے، اس کو کھا گئے،
یا کوئی جانور یا کوئی شدت جو موسم کی شدت ہوتی ہے اس سے اگر اس کا جسم ختم ہو جائے، بھوک پیاس جو ہوتی ہے جسمانی ضرورت ہوتی ہے، تسکین اور تسلی روحانی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پر روحانی ضرورت کا ذکر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ نشرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھیلانے کے، کپڑے اور صحیفے کے پھیلانے کے بھی معنی میں آتے ہیں، جیسے کہ آپ چادر پھیلا دو، ٹھیک ہے، یا پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، اس کے بھی معنی آتے ہیں، بہت جگہوں پر آیت میں استعمال ہوتا ہے۔ بارش یا نعمت کے عام کرنے اور کسی بات کے مشہور کر دینے کو بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر رحمت کے پھیلا دینے کے معنی میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلا دیں گے اور تمہیں دلی تسلی اور سکون دیں گے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ جب ہم کہیں تنہا رہتے ہیں تو ہمیں جسمانی تحفظ بھی چاہیے اور اس کو ایمانی اور روحانی قلبی تحفظ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا، سب سے پہلے ان کے اندر سے خوف نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر تمہیں اپنے مالک کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے اور تم اپنی رحمت کے ساتھ کا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر انسان جب مکمل یقین کر لے، بھروسہ کر لے، یہ بھی بھروسہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ کوئی اندھیرے غار میں جا کے کیسے رہ سکتا ہے سوچے، لیکن ان کو ایمان بچانا تھا، وہ یہی سوچیں گے نا، جیسے یوسف علیہ السلام نے سوچا تھا کہ میں اس بدنامی سے تو بہتر ہے، گناہ سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلی جاؤں۔ جب انہوں نے زلیخا نے ان کو مائل کیا اپنی طرف تو کہا کہ اس بدنامی سے تو بہتر ہے کہ میں جیل سجن اختیار کر لوں۔ تو انسان دو میں سے کوئی ایک دو تکلیفیں اگر ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دوسری تکلیف کو اختیار کر لیتا ہے، چلو ٹھیک ہے یہ تکلیف میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے ایمان کو نہیں کھو سکتا۔ یہ ساری تسلیاں ہیں اور انسان کو تیار کیا جا رہا ہے ہمیں بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ آگے آ کے اگر دجال کے فتنوں کا دور آ جائے اور جو دور حاضر میں جو فتنے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو اٹھا لو وہ تکلیف۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے دونوں وعدے کیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہر اس انسان کے لیے یہ وعدے ہیں جو کہ اپنے ایمان کو بچانے کے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے دل سے وہ خوف نکال دیں گے اور پھر اس کے دل کے اندر مکمل بھروسہ یقین ڈال دیں گے۔ اللہ سے ہونے کا یقین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سب کے دلوں میں من جانب اللہ ہی ہوتا ہے۔ آپ یہ یقین کیسے پیدا کر سکتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کسی کے اوپر جب اپنی رحمت اور سکینہ ڈال دیتا ہے اس کے دل میں مضبوط یقین آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ وَيَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے نرمی، سکون اور آرام کی بات مہیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہا یا حمزہ حی جو ہے نا یہاں پر، اس کے معنی کسی معاملے کے لیے اسباب مہیا کرنے کی۔ یہاں پر وہ اگر اکیلے رہیں گے تو ان کو اسباب بھی تو چاہیے نا وہاں رہنے کے لیے۔ مرفقہ جو ہے را فا قوف اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہے سہولت، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، جن وہ جا کے غار میں تو وہ غار کے آغوش میں تو آ گئے، اب نوجوان اس غار میں روپوش ہو گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں تسلیاں دے دی۔ اب مرفق اس چیز کو کہتے ہیں جو آرام اور راحت اور مہربانی کے ذریعے بنے۔ اس آیت کے حصے کے معنی ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ فراہم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مانوی اور مادی دونوں ضرورتیں اللہ تعالیٰ ان کو کی دونوں پریشانیوں سے ان کو نجات فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے کریں گے۔ یہ آگے کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ تو وعدہ کر لیا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تمہیں روحانی طور پہ بھی تسکین ہے اور جسمانی بھی تمہارا تحفظ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ کس طرح فرمائیں گے؟ اب سب سے روحانی تحفظ تو ان کو مل گیا، جسم کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ، جسم کو بچانے کے لیے اب ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، میٹیریلسٹک دنیا ہے، یہ بھی مادی دنیا میں تکوین چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رول ہے، آپ ہاتھ کاٹ دیں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا، ایسے نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ ہاتھ کاٹیں گے تو ہاتھ نہیں کٹے گا، کٹے گا، وہ گلا دبا لیں گے تو مر جائیں گے، سانس روکیں گے تو رک جائے گی، کیونکہ یہ ٹیکنیکلی ہم تکوینی نظام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب یہ نظام سب کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ مسخر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے جتنے کائنات میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات اپنے حکم کے مطابق اس کو مسخر کر دیتے، تابع کر دیتے ہیں اس بندے کے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرما دے۔ جیسے کہ
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مت جلانا، تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام پڑے، کچھ نہیں ہوا۔ چھری کا کام ہوتا ہے کاٹنا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر جب چلی تو اللہ کا حکم ہوا، چھری نے وہ کاٹی نہیں چھری، وہاں پر دھمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں اپنے اصل پہ ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تابع فرما دیتے ہیں اس بندے کے جس کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور وہاں پر وہ چیز کام نہیں کرتی۔ ایسے ہی یہاں پر آپ نے پچھلی سورہ یاسین میں اور باقی صورتوں میں پڑھا کہ نظام شمسی ہے، ایک پورے کا پورا کیلکولیٹڈ سسٹم ہے سورج کا، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی اپنے اینگلز چینج نہیں کر سکتا، وہ ایک اینگل کے اوپر ہی چلتا ہے، ادھر سے ادھر بھی نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو، وہ بچ جاتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب، واذا غربت، اور جب غروب ہوتا ہے، تقرضہم، کتراتا ہے ان کو، یعنی ان سے کترا کے نکل جاتا ہے، ذات الشمالی، بائیں جانب۔ اب دیکھیں وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ فجوۃ منہ، ایک کشادہ جگہ پر ہیں، یعنی کہ منہ، اس سے، کس سے، میں آپ کو اس کو تشریح جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ذالک من آیاتی، یہ ہے نشانیوں میں سے اللہ کی، یعنی یہ جو سورج کا ایسے جانا اور ان کا غار کے اندر درمیان میں رہنا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہدی اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فلن تجد لہو، تو ہرگز نہیں پائے گا، لہو، اس کے لیے، ولین، کوئی دوست، مرشدن، رہنمائی کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے، دیکھیں یہ غار کا انٹرنس ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ جو سورج کی یا ایسے سورج کی روشنی اس میں آ رہی ہے، مثال کے طور پر مجھے جو پکچرز ملی ہے میں وہ بتا رہی ہوں، ضرور یہ اصحاب کہف کا غار نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر دوں، یہ کوئی سا غار کی مجھے امیج ملی ہے، تو غار کا جو پکچر، جو غار کی انٹرنس جو ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے بالکل بھی، تو آپ امیجن کر لیں کہ یہاں پر غار کے انٹرنس کے اوپر وہ کتا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں گے آگے جا کے، تو یہاں سے سمجھے مثال کے طور پہ یہ چھوٹے سے انٹرنس میں سے روشنی آ رہی ہے، ابھی یہاں پر دیکھ لیں تھوڑی سی روشنی کہاں تک آئے گی، سن اینگل، لائٹ اینگل کہاں تک جائے گا، تھوڑی دور تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غار جو تھا وہ اصل میں اس کے اندر روشنی، دھوپ آئے گی تو جسم سڑ جائے گا، ڈیکمپوز ہونے کے لیے سورج کی روشنی بہت ضروری ہوتی ہے باڈی کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے، تو جہاں سورج کی روشنی جائے گی وہاں پر باڈی کے اندر تپش سے بھی خراب ہو سکتی ہیں، شدت تپش سے اندر کی چیزیں اعضا خراب ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کے جسم کو روشنی تو ملے، اتنی ہی ملے جتنی ضرورت ہے، تپش نہیں ملے ان کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جو سورج کا نکلنا اور ڈوبنا جو بتا رہے ہیں نا، وہ ترى الشمس، اگر آپ دیکھو کہ سورج کی طرف، اذا طلعت، تب وہ طلوع ہوتا ہے، تو تزاوروا عن کہفہم، تو وہ بچ جاتا ہے ان کے غار سے۔ اب یہاں پر دائیں جانب اور بائیں جانب جو فرما رہے ہیں نا، تو اس سے کیا مفسرین نے قول لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو غار تھا نا، سورج کہاں سے نکلتا ہے، ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے، مشرق اور مغرب، ٹھیک ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں، مشرق مغرب جس کو نہیں پتا، مشرق سے نکلتا ہے مطلب ایسٹ سے، اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، سورج کا اینگل وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ سورج کی طرف دیکھیں گے نا تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نارتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ پہ یہاں پر، اور رائٹ سائڈ پہ آپ کے ساؤتھ ہوتی ہے، تو یہ جو بتایا گیا ہے نا اس سے مفسرین نے ایک اندازہ کیا ہے کہ جو انٹرنس آف دا کیو تھا، سورج کا جو غار کا جو دہانہ تھا، اس کا منہ جو تھا نا، وہ شمال کی فیسنگ پہ تھا، نارتھ، شمال کہتے ہیں نارتھ کو، جنوب کہتے ہیں ساؤتھ کو، لکھ لیجیے، آپ لوگ کو یاد رہنا چاہیے، بار بار آئے گا یہ، کہاں بہت ساری صورتوں میں آئے گا، بلکہ قبلے کا تعین کرنے کے لیے بھی آپ سب کو پتا ہونا چاہیے شمال اور جنوب کس کہتے ہیں، تو شمال نارتھ کو کہتے ہیں، جب آپ سورج کی طرف فیس کریں گے نا اپنا، تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نارتھ ہوتی ہے، شمال ہوتی ہے، تو شمال آپ دیکھیں، کیونکہ میں نے آرکیٹیکچر کیا ہے مجھے پتا ہے، نارتھ سے آپ کے گھر میں بھی دیکھ لیں، آپ جب سورج نکلتا ہے تو آپ سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں، لیفٹ سائڈ آپ کا نارتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بائیں جانب آپ کا شمال ہوتا ہے، اتنی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں وہاں سے، نارتھ اسپیکٹ کہتے ہیں اس کو،
बहुत ठंडी हवाएं आती है वहां से। आप गौर करके खड़े रह के देखें, आपके घर में कहीं खिड़की हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने, आप देखें, ये आगे का जो मैं आपको सिर्फ इमेज बताना चाह रही थी, वो ये जो है ना, यहाँ पर आपको आ रहा होगा कि ये जो एंट्रेंस है ना, ये नॉर्थ की तरफ था। तो यहाँ से हवा सर्कुलेट, ये ऐसे नहीं था दहाना, आप लोग सिर्फ मेरे पास इमेजेस में ये बताना चाह रही हूँ कि हवा, ताजी हवा अंदर आती थी, ठीक है। सूरज की रोशनी नहीं आती थी, क्योंकि सूरज ईस्ट और वेस्ट पे ही होता है, गुरूब जो होता है वेस्ट पे होता है, ईस्ट होता है। तो इंक्लाइंड एंगल होता है, आपको नहीं बिल्कुल रोशनी आती है, ऐसे नहीं। आप देखिए सूरज अगर किसी का ईस्ट से निकलता है, वेस्ट से डूब जाता है, तो आप सोचिए नॉर्थ की तरफ अगर आपके घर में आपने मार्क करना है अपने, और गौर करना है, हर सूर्य में आप लोगों को कहती हूँ कि इसको आपने गौर करना है। जैसे आप सबने ज़र्रात जो थे हवा के, उसको भी आपने गौर किया होगा कि पहाड़ कैसे ज़र्रात की शक्ल में तब्दील हो जाएगा और उड़ा दिए जाएंगे, उतने बारीक ज़र्रात में, जैसे हमने सूर्य वाकया में किया था। इसको आप सब ने गौर करना है आज, कि सूरज की तरफ अपना रुख करें, अपना लेफ्ट साइड के ऊपर आप एक पेपर ले लें और सोच लिया कोई खिड़की अगर हो तो आप सोचें ये नॉर्थ है, और वो नॉर्थ पे असहाबे कहफ के गार का दहाना था। मुफस्सिरीन का जो कौल है उसके हिसाब से, जो इन्होंने इस आयत से निकाला है उसका, तो वो नॉर्थ से बहुत ठंडी हवाएं आती थी, ताज़ी हवाएं आती थी। और मेरे पास सूरज एंगल, सन का जो एंगल है, मैं उसका ले नहीं पाई एक्चुअली इमेज, लेकिन आप सोचें ये ईस्ट नहीं है एक्चुअली। आप ये दहाने में से रोशनी आती है, सूरज ऐसे जाके ऐसे नहीं चला जाता है, रोशनी फैल जाती है हर तरफ। तो आपको एंगल में रोशनी आएगी, लेकिन डायरेक्ट हीट नहीं आएगी। जिसकी ईस्ट की तरफ खिड़कियां हैं उनको पता है गर्मियों में क्या हाल होता है, कमरों में सो नहीं सकते लोग, इतनी तेज हवाएं आती हैं। जिसकी वेस्ट की तरफ खिड़की या दरवाजा या कमरा या बालकनी होती है, उनको पता है कितनी धूप होती है। लेकिन जिसके कमरे नॉर्थ की तरफ होते हैं, उनको रोशनी भी आती है, हवाएं भी आती हैं और ताजगी भी रहती है, लेकिन वो शिद्दत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्थ की तरफ अंधेरे में रहते। ये फजवत उनकी मैं आपको बताने के लिए करी थी, ये जो आयत में है ना कि यहाँ पर किसी का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। वहुम फी फजवती, तो ये जो सूरज है इस तरह से निकलता था ईस्ट से और वेस्ट में गुरूब हो जाता था, तो इनको नॉर्थ एस्पेक्ट था, नॉर्थ दहाना था उसका खुला हुआ। और ये जो असहाबे कहफ थे ना, अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके जिस्म को बचाने के लिए, किसी का माइक खुला है प्लीज, माइक म्यूट कर दीजिए। माइक किसका खुला है? मेरा, आपका माइक खुल गया था। तो अब ये जो बताया जा रहा है ना यहाँ पर, ये जो आयत में है कि असहाबे कहफ को अल्लाह ताला ने कहाँ रखा था, वहुम फी फजवती बिन्हु, इनको अल्लाह ताला ने, फजवा कहते हैं कुशादा जगह को। अब वो जो चरवाहा था ना, एक्चुअली वो चरवाहे को पता, वो आगे आप आयत में पढ़ेंगे, वसीद, वसीद वो उस जगह को कहते हैं जहाँ पर चरवाहे गार जो होते हैं ना पहाड़ के अंदर, अपने जानवरों को कहाँ रखेंगे वो लोग, तो वो लोग गारों के अंदर लेके जाके रखते थे। कोई खुली जगह होती थी गार के अंदर, वल्लाहु आलम कैसे रखते थे, हम तो क्योंकि उससे वाकिफ नहीं है, लेकिन जैसे किताबों में लिखा है। तो ये चरवाहा उनके साथ जो हो लिया ना, मुझे बहुत सारे तफासिर रेफर करने से मुझे ये समझ आया कि ये चरवाहा अपने मवेशियों को रखते हैं। चरवाहा किसे कहते हैं? शेपर्ड को कहते हैं, बकरियों को और इस तरह के जो चौपाए रखने वाले होते हैं ना, उनको चरवाहा कहते हैं। तो ये जो शेपर्ड था अपने मवेशियों को रखता था, उसके जो जानवर थे वो पहाड़ों में रखता था, तो उनको ज्यादा मालूम होते हैं कि कहाँ पर गार है और कौन सा गहरा गार है, कौन सा हल्का गार है। तो ये एक पहाड़ था, और एक पहाड़ में बहुत सारे गार होते हैं कभी कभी, कभी छोटे कभी बड़े कभी कुछ। तो ये चरवाहे को पता था कि कहाँ किस जगह हम छुप सकते हैं, कि जिससे वो लोग पता नहीं लगा सकते। बहुत दहाना जो होता है ना, हमेशा गार का वो छोटा होता है और अंदर बहुत बड़ा होता है, वसी होता है अंदर, तो उसे कहते हैं फजवा। फजवा के बहुत सारे मायने मैंने देखे थे कि दो जो वैलीज होते हैं, दो वैलीज के बीच की खुली जगह को भी फजवा कहते हैं, लेकिन अब यहाँ तो वो चीज मायने नहीं बैठेगी, क्योंकि गार के अंदर है ना ये लोग। तो वहुम फी फजवती बिन, तो वो कुशादा जगह कैसे हो सकती है अगर वो गार के बाहर चले जाएं, तो गार के अंदर ही कोई कुशादा जगह थी, ठीक है। तो ये जो जगह है ना, इस तरह की मिसाल के तौर पे, ये देखिए कितना बड़ा गार है, ये तो कोई और गार है, तो इस तरह का ही कोई गार था होगा उनका। तो ये लोग, यहाँ कुत्ता था एंट्रेंस के ऊपर, ये बहुत अंदर चले गए, यानी अंदर चेम्बर्स बने हुए थे। जैसे आगे की सूरतों आगे जैसे हम सूरत को आगे जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर चेम्बर्स थे, कहीं अंदर वो लोग लेकिन सोते वो खुली जगह में थे,
ایسے نہیں کہ یہاں کہیں کنارے میں دبک کے دروازوں کو، یہ دیواروں کو، کیوں؟ ایک اس کی کامن سینس کی بات ہے، جو جانور ہوتے ہیں، سانپ بچھو یا کوئی چیز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دیوار کو لگ کے جاتے ہیں، اور عبادت کے لیے کوئی کونوں میں تو نہیں جائے گا نا، ظاہر سی بات ہے کھلی جگہ پر رہے گا، ایسی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تھے ہوں گے شاید وہ لوگ کھلی جگہ پر، لیکن کھلی جگہ کیسی تھی؟ ایسی نہیں تھی کہ کوئی دیکھ لے تو فوراً سے وہ پکڑ لے ان کو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ذالک من آیات اللہ، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کا اچھا، ایک جو میں آپ کو بتانا ایک اہم چیز، یہ ایک ہی آیت میں اتنے سارے اسرار ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ سورہ کہف کی ایک ایک آیت میں اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے، بلکہ میں نے جمعرات میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ ہم تھوڑا سا تفسیر لے کے چلتے ہیں، زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، انفیکٹ گرامر میں بھی نہیں جائیں گے، تو مجھے لگا کہ یہ جو 2-3 دن سے میرا گلا خراب اور کلاسز نہیں ہو پا رہے، پھر میں نے بھی توبہ کی کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ جو چیز کھولنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اتنی گہرائی سے سنیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کو اپنے عمل میں لائیں، یقین میں لائیں۔ جس چیز کو اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود اس کو چھپا دیتے ہیں، جیسے کہ جب تفسیر کے نکات میں پڑھ رہی تھی اس وقت میں نے بہت ساری چیزوں کو ایک آیت میں اتنی گہرائی ہیں، بلکہ 17 اور 18 آیت میں آپ دیکھیں گے کہ 6 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں 2 آیتوں کے اندر اصحاب کہف کی، بہت خاص خصوصیات۔ سب سے پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، یعنی کہ یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، کہ غار کا دہانہ شمال کی طرف تھا، یعنی نارتھ کی طرف تھا، اور غار کیونکہ زمین کے نارتھ کی طرف ہوتی ہے تو لہٰذا کیا ہوا، سورج کی روشنی ایسے ڈائریکٹ اندر نہیں آتی تھی اس کے اندر، تو جس سے جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ پڑھیں گے، آگے کی صورتوں میں بھی پڑھیں گے اور بہت جگہوں پر آئے گا، تو قرآن پاک جیسے فرما رہا ہے کہ اگر تو وقت طلوع سورج کو دیکھتا تو وہ غار کی دائیں جانب جھک کر گزر جاتا، اور غروب کے وقت وہ بائیں جانب جھک کے گزر جاتا، تو مطلب یہ ہوا کہ نارتھ فیسنگ ہے، تو اس طرح ان پر سورج کی براہ راست روشنی نہیں پڑتی تھی، یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب زور کسے کہتے ہیں؟ الازور، یہ کہتے ہیں، دیکھیں زور کہتے ہیں اصل میں جو روٹ ورڈ ہے نا اس کا سینے کی طرف، اب ہم کسی سے بات کرتے تو سینہ مطلب فیس ٹو فیس جیسے بات کرتے ہیں، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو کسی سے فیس ٹو فیس بات جب آپ کرتے ہیں، فیس کسی کی طرف ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کا سینہ بھی اسی کی فیس ہو، جیسے ہم شولڈرز، فیس، پوری باڈی، آپ فیس کسی کی طرف پلٹا لیں لیفٹ سائڈ تو آپ کا سینہ اس طرف نہیں ہوگا نا، سینہ کسی اور کی طرف ہوگا، فیس کسی اور کی طرف ہوگا، تو الزور کہتے ہیں سینے کے ایک طرف جھکا ہونے کے، ٹھیک ہے، جس کا سینے میں ٹیڑھا پن ہو، اس کو ازورو کہتے ہیں۔ اب سورج ایسے ہی کراس ہو کے جا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ کوئی ایک انسان جب کھلے میدان میں ہو نا تب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے جا رہا ہوگا، اینگل ایسے اللہ تعالیٰ نے غار کا اینگل ایسے رکھا ہوا ہے، اس غار میں رکھا ہے جو وہ اس اینگل پہ سیٹ ہے، بالکل ایسے نہیں ہے فیس ٹو فیس یوں جا رہا ہے، کراس ہے وہ جاتے وقت میں، شاید کہ میں آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھا نہیں پاؤں، لیکن سنیں ضرور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے سینوں پہ یہ بات کو کھولے، میں بہت دعا بھی کرتی ہوں کہ القرض جو کہتے ہیں، یہ جو آیت میں ہے نا کہ وَذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو یہاں کیا فرما، القرض جو ہوتا ہے یہ قطع کی ایک قسم ہے، جس طرح کسی جگہ سے گزرنے اور اس کو تجاوز کرنے کے لیے کہتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایسے سمجھا دیتی ہوں کہ اس آیت میں جو ہے نا سورج غروب ہوتے وقت انہیں یعنی غار والوں کو ایک طرف چھوڑتا ہوا گزر جاتا ہے، قطع کرنا مطلب اس کو چھوڑ کے گزر جانا، بس آسان سا معنی یہی ہے کہ اس کو آپ القرض جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے گزر جانا، یہ نہیں کہ غار کے اندر ڈائریکٹ لائٹ نہیں آنا، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں وقت میں الزور نہیں استعمال کیا، ایک وقت میں زور استعمال کیا، ایک وقت میں قرض، یہ دو الفاظ الگ الگ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشِّمَالِ، وہ کٹ کرتا ہوا یعنی کنارہ کشی اختیار کر کے وہ گزر جاتا ہے، یہ الفاظ بھی اتنے گہرے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی گہرائی سے ایک چیز کو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو سرسری طور پہ پڑھ کے نکل جائیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ قرآن پاک کی اور آیتوں کی کتنی بے ادبی ہو رہی ہے ہم سے، تو رکیں، سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کا مشاہدہ میں کروا دے۔
اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہمارے اوپر کھولیں گے، بلکہ 4 دن سے میں یہی کر رہی تھی۔ دوسری خصوصیت جو اصحاب کہف کی تھی، وہم فی فجوۃ منہ، جیسے میں نے آپ کو پکچر میں بتایا نا کہ وہ غار کے ایک وسیع جگہ کو کہتے ہیں فجوہ، فا جیم وا، ٹھیک ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو عموماً تنگ ہوتا ہے نا، اس کا جو غار کا جو دہانہ ہوتا ہے وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ غار کے وسیع حصے میں تھے تاکہ دیکھنے والے کی نظروں سے بھی اوجھل رہے اور سورج کی بھی براہ راست ان کے اوپر چمک نہ پڑے، ٹھیک ہے، یہ ان کی دوسری خصوصیت تھی۔ ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو مہتد، ہا دال یا، ٹھیک ہے، الہدایت، لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کی، سبحان اللہ، دیکھیں کتنا پیارا معنی ہے ہدایت کا، لطف و کرم کے ساتھ کہتے نا ڈنڈے کے ساتھ بھی تو رہنمائی ہو سکتی ہے نا کسی کی، مار پیٹ کے ساتھ میں، سختی کے ساتھ میں، سزا کے ساتھ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت کیا ہوتی ہے؟ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن یہ جو یہاں قرآن جو ہے سلسلہ گفتگو روک دیا، وہ جو غار کا قصہ آ رہا ہے نا وہاں اس ٹکڑے سے اس کو روک دیا قرآن پاک، اور یہاں سے کیا ہو گیا؟ ایک مانوی نتیجہ بیان کرتا ہے، کیونکہ ساری جو داستان کا ذکر کرنے کا یہ مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی حقیقی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے اس کے لیے تجھے کوئی سرپرست و رہنما نہیں ملے گا۔ یعنی اس آیت کے حصے کے معنی ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار اور متلاشی ہوتا ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت یاب ہونے کی توفیق بخشتے اور راہ جنت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جو شخص کفر کے اوپر دلالت کرتا ہے یا پھر کوئی گمراہی کو پانا چاہتا ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق الہی سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ زلال کہتے ہیں زواد لام لام، یہ یہاں پر جو آیت میں ہے نا، یدلل جو کہا گیا ہے نا، ضاد لام لام، سیدھی راہ سے ہٹ جانا، اور یہ ہدایت کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ ہدایت آپ جیسے کہ کسی کو لطف و کرم کے ساتھ میں رہنمائی کرنا، اور زلال کہتے ہیں یا پھر گمراہ ہونا، رشد کہتے ہیں یا رشد، را شین دال، اور رشد یہ ہدایت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مرشد کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ اب مرشد سے سمجھ لیں کہ ہم کس کو مرشد بنا رہے ہیں اپنے، اور کیا وہ ہماری ہدایت کی طرف رہنمائی کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان، جہاں پر فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اب یہ اصحاب کہف کا واقعہ یہاں پر روک کے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا ہے، یہ سارا جو تم اگزامپل پڑھ رہے ہو اور یہ سورج کا کترا کے نکل جانا اور یہ سارا کچھ کر رہے ہو، یہاں روک دیا، پھر فرمایا ذالک من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے من یہد اللہ، تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے فہو مہتد، تو یہ ہدایت پانے والا، تو وہی بندہ ہدایت پانے والا ہوگا۔ تو یہ تمہارا پڑھنا ورنہ کیا ہو جائے گا؟ محض ایک قصہ، بہت اچھا قصہ تھا بھائی، آج ہم نے سن لیا ہے، مکے والوں نے بھی تو یہ واقعہ سنا تھا، لیکن کیا انہوں نے ہدایت حاصل کی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ کے لیے، ہماری تنبیہ کے لیے، قیامت تک آنے والے سب انسانوں کی تنبیہ کے لیے فرما رہے کہ اس کو قصہ کہانی سمجھ کے سنو گے، پڑھو گے، تو پھر یہ تمہارے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اور من یہد اللہ فہو مہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے وہ ہرگز کسی کو بھی اپنا وہ نہیں پائے گا، یعنی مددگار نہیں پائے گا، اس کے لیے کوئی بھی ولی مرشد، اس کو کچھ بھی، کسی کے لیے کوئی بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم سمجھتے، سبحان اللہ، یہ ایک آیت میں اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے، سبحان اللہ، دیکھیں آپ لوگ، اور تم سمجھتے ان کو، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، کہ جاگ رہے ہیں یا جاگتے، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو، ذات الیمینی، دائیں جانب، و ذات الشمالی، اور بائیں جانب، ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں دے رہے تھے، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا،
फैलाए हुए था, बासितुन फैलाए हुए था, ज़िराइही दोनों हाथ अपने, बिल वसीद दहलीज पर, लवित तलाता अगर तुम झांकते, अलैहिम उन पर, लवल्लैता अलबत्ता पीठ फेर लेते, मिनहुम उनसे, फिरौरन भागते हुए, वला मुलिता अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और अलबत्ता तुम भर दिए जाते, मिनहुम उनसे, रौबन यानी कि खौफ की वजह से। सुभान अल्लाह ये एक आयत इतनी गहरी आयत है। ये देखें, ये वसीद का मैं आपको जो समझाना चाह रही थी कि असल में उस इहाते को कहते हैं जो मवेशी के लिए पहाड़ में बना लिए जाते हैं। चरवाहा था ना उनके साथ में, तो ये मवेशियों को क्या करते थे, लेके जाके वो इहाता यानी वो जो जगह होती है वहां पर वो लोग रखते थे अपने मवेशी को। पता नहीं कैसे होते थे वो, हम तो गारों से ना वाकिफ हैं, लेकिन मुझे एक इमेज मिली, मैं सोची कि शायद कि इससे अंदाजा हो जाए लोगों को। यहाँ पर लाके वो मवेशियों को रखते थे धूप से, पानी से, बारिश से, हवाओं से, तूफानों से बचाने के लिए। रोज ले जाते थे चरवाहे और चरा के लाके अपने मवेशियों को यहाँ पर रख लेते थे होंगे, वल्लाहु आलम। यहाँ पर जो मैं उसको लफ्जी तर्जुमा बा मुहावरा कर देती हूँ कि तुम इन्हें देख कर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता गार के दिहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनका जो नजारा था, उनके नजारे से दहशत बैठ जाती। अब देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी कैसे हिफाजत फरमाई है। यहाँ जो आयत नंबर 18 इसमें असहाबे कहफ की तीसरी खुसूसियत की दलील अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि वतहसबुहुम अयक़ादन, कि आप ख्याल करेंगे कि उन्हें जागते हुए, हालांकि वो सोए हुए हैं। अब तहसबु में हा सीन बाज का रूट वर्ड है, अल हिसाबु, इसके मायने गिनने और हिसाब करने के है। तो इंसान जो नींद आम उनकी जो नींद थी ना, वो आम नींद की जैसी नहीं थी। अगर आप उन्हें देखते तो क्या ख्याल करते कि वो बेदार है, हालांकि वो गहरी नींद में सोए हुए थे। तो ये बात जाहिर करती है कि उनकी आंखें बिल्कुल एक बेदार शख्स की तरह पूरी खुली हुई थी। सुभान अल्लाह। अब देखिए कैसे इंसान आंख खोल के सो सकता है, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी, ये उनकी खुसूसियत थी। ठीक है, ये इस्तिस्नाई हालत शायद इस बिना पर थी कि वो मूजी जानवर करीब ना आए उनके पास, क्योंकि वो बेदार आदमी से डरते हैं। आंख खुली होगी किसी की तो वो डरते हैं ना, या इसलिए कि माहौल रौब अंगेज रहे, ताकि कोई इंसान उनके पास जाने की अगर कोई जुरात करे तो ये सूरत हाल उनके लिए पर्दे का काम करे। अब देखें, इस आयत का दूसरा वर्ड भी मैं आपको बता देती हूँ। अयक़ादन जो है ना, इसका या कौफ मैं आपको इसके आयत पे ही लेके जाती हूँ। या कौफ ज़ाद इसका रूट वर्ड है, जागने के मायने में होता है। ठीक है, और रुकुद जो कहा गया आयत में जो कहा गया ना, वहुम रुकुद, रौ कौफ दाल और रुकाद, तो इसका मायने होता है खुशगवार और हल्की नींद को कहते हैं। अब सोचें थोड़ा, वो 300 साल तक सो रहे हैं, आंख खुले है, और अल्लाह ताला क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, रुकूद, खुशगवार और हल्की नींद। सोचिए सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी उनकी खुसूसियत है। खुशगवार नींद किसे कहते हैं, ऐसे थोड़ी सी आवाज हो तो इंसान जाग जाता है। गहरी नींद होती है ना, वो बेहोश सो रहा होता है, लेकिन उनकी नींद गोया कि ऐसी थी जिससे कि वो एकदम खुशगवार और हल्की नींद है, लेकिन वो असल सो रहे हैं 300 साल तक। तो साहब कहफ की गहरी और लंबी नींद के बावजूद उन पर रुकूद का लफ्ज अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो इस बात की तरफ इशारा है कि नींद चाहे कितनी ही गहरी और लंबी क्यों ना हो, मौत के मुकाबले में वो नींद ही है, नौम खफीफ कहलाई जाती है। ठीक है, हमने जैसे बार बार कुरान पाक की आयतों में आया कि नींद जो है मौत की बहन होती है। इंसान छोटी नींद और बड़ी नींद, छोटी नींद वो होती है जो जाग जाता है इंसान, और बड़ी नींद वो होती है जो हमेशा के लिए सो जाता है, मौत। तो नींद मौत की बहन होती है। तो इसी वजह से सोते वक्त में हम दुआ पढ़ के सोना चाहिए, और उठते ही फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से नई जिंदगी दी और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। लोगों को यकीन हो चुका था कि असहाबे कहफ जो है वो फौत हो चुके हैं, तो जब वो कोई अगर झांकने की हिम्मत भी करता, कोशिश भी करता, तब भी
उनकी आंख खुली थी और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वहुम रुकूद, वो ऐसी नींद में थी जैसे कि हल्की नींद में, यानी वो मरे नहीं थे। देखने में 300 साल तक इंसान सोचेगा कि मैयतें लाशें पड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ जाहिर करना चाह रहे हैं कि वो जाग रहे थे। उनकी जो चौथी खुसूसियत है वह नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, तो इस बिना पर के साला साल वो सोए रहने की वजह से उनके जिस्म बोसीदा ना हो जाएं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उन्हें दाएं बाएं करवटें बदलवाते रहते थे ताकि उनके बदन का खून एक ही जगह ठहर ना जाए, और जो कितने लंबे अरसे तक एक तरफ वो अगर ऐसे ही लेटे रहेंगे तो उनकी वजह से उनके जो आसाब होते हैं वो ख़राब ना हो जाए, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं। क़ल्ब कहते हैं, नुक़ल्लिबुहुम जो है क़ाफ लाम बा इसका रूट वर्ड है, इसका मायने किसी चीज को फेरने और एक हालत से दूसरी हालत की तरफ पलटने के। इनकलाब के मायने भी इसी से आते हैं फिर जाने के। और हमारा जो दिल है उसे भी कल्ब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक कैफियत पे नहीं रहता, हमेशा पलटता रहता है ना, कभी नेकी की तरफ, कभी गुनाह की तरफ, कभी खुशी की तरफ, कभी गम की तरफ, कभी ईमान की बढ़ोतरी की तरफ, कभी ईमान की कमी की तरफ, कभी बहुत ज्यादा नेकियां करना तो कभी गुनाह की तरफ माइल होते, तो पलटता रहता है दिल। तो इसीलिए अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या अल्लाह मेरे दिलों को पलटाने वाली ज़ात अल्लाह की है ना, मेरे कल्ब को साबित रखिए दीन की तरफ या हक की तरफ। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, ठीक है, ये पांचवी खुसूसियत है साहबे कहफ की कि इस दौरान कुत्ता जो उनके हमराह था गार के दहाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था और पहरा दे रहा था। आप सोचिए, बासित कहते हैं बासीन तो बसता शैया किसी चीज के फैलाने और तौसी करने के है, ठीक है। अब यहाँ पर कुत्ता जो है ना, आप सोचिए कुत्ता सोता हुआ कुत्ते को आपने देखा है कभी? वो अपने दोनों पाँव मोड़ के ऐसे मुंडी पेट के ऊपर रख के कहीं ऐसे सर सब सिकुड़ के सोते हैं, ठीक है। अब ये जो कुत्ता है ये अपने आगे के पाँव, अगला हिस्सा जो होता है ना हाथों का अगला हिस्सा, वो फैलाए हुए जागती हुई आंखों से सो रहा है, वो नहीं पहरा दे रहा है, वो भी सो गया, वो भी नींद में है, लेकिन वो जैसे तो नहीं कि 300 साल वो जाग रहा था, वो भी सोया हुआ था लेकिन आंख खुली ऐसे बैठा है जैसे उनका पहरा दे रहा है, वही पोजीशन में, किसी उसकी गर्दन नीचे नहीं गिरी कि वो नींद के झोंक से गिर गई हो, ठीक है। वसीद जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मवेशी रखने का, जो मैंने आपको इमेज में बताया था, इसको कहते हैं जहां पर एक इहाता होता है, ठीक है। तो वहां पर ये बताया जा रहा है कि असल उस इहाते को कहते हैं जो मवेशी के लिए पहाड़ में बना लिया गया है। तो यहाँ पर क्या मायने आ रहा है, ये ऐसे कमरे, और कोई इसको भी कहते हैं कि जो पहाड़ी इलाकों में कोई इंसान के जो माल है, उसके असबाब है, उसको जखीरा करने के लिए भी बनाया जाता है, पहाड़ों के अंदर जो स्टोर हाउसेस भी बनाए जाते हैं। यहाँ ये लफ्ज गार के दहाने या चौखट के मायने में है, ठीक है। वहां मवेशी रखते हैं, असल जो वो है डिक्शनरी वर्ड तो यही है, लेकिन यहाँ पर चौखट जहाँ कुत्ता बैठा हुआ था। तो इससे पहले भी अभी तक कुरानी आयत में असहाबे कहफ के कुत्ते के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन कुरान जो है वाकयात के दौरान बाज औकात ऐसी बातें कर जाता है कि जिनसे दूसरे मसाइल भी वाजे हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ असहाबे कहफ के कुत्ते का भी जिक्र आया, तो यहाँ से जाहिर हुआ कि उनके हमरा एक कुत्ता भी था जो उनके साथ साथ रहता था और उनकी हिफाजत करता था। जो हमने जो कहानी जो वाकया सुन लिया उसमें था कि वो कुत्ता आया कैसे था इनके साथ में, क्यों आया था, तो अब ये कुत्ता ही था। मैंने जैसे बताया कि बाज़ तफसीरों में था कि वो कुत्ता नहीं बल्कि शेर था, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। तो ये कुत्ता उनके साथ कहाँ से शामिल हुआ था, हमने ऑलरेडी उसको कर लिया था। अब ये उनका शिकारी कुत्ता था या चरवाहे का कुत्ता था, ये देखिए मुख्तलिफ तफासिर से जैसे मैंने आपको अखज़ किया है, तो वो बाज़ों ने कहा कि मुमकिन है कि वो उनका खुद का शिकारी कुत्ता था, बाज़ ने कहा कि वो चरवाहे का कुत्ता था जिससे उनके रास्ते में मुलाकात हुई थी, और जब चरवाहे ने उन्हें पहचान लिया तो पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी, आपस में जानते थे, तो उस पे अपने जानवर जो है वो आबादी की तरफ वो रवाना कर दिया और वो खुद उन पाकबाज लोगों के साथ में हो लिया। तो अब वो एक हक परस्त लोग थे ना, तो उनके साथ में वो जैसे चरवाहा अपने साथ में आ गया था उनके, तो वो उस वक्त कुत्ता उनसे जुदा ना हुआ और उनके साथ हो लिया था। अब यहाँ से बहुत सारे अहकामात भी निकलते हैं कि कुत्ते का पालना किस सूरत में जायज़ है, क्या आप कुत्ते को इसके लिए रख सकते हैं, क्या कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए अपने और शिकार के लिए बहुत सारे अहकामात, बहुत सारे मसाइल हैं जो मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ।
اور آگے ہم صرف اس کو تفسیری نکات میں جاتے ہیں، بہت سارے اس میں، یہ ایک سورے سے بہت مسائل بھی نکلتے ہیں، ہم اس کو کیونکہ وہ فقہی مسائل ہے اس وجہ سے ہم یہاں پر نہیں کریں گے۔ اب یہاں آگے جو اللہ تعالیٰ چھٹی خصوصیت جو فرما رہے ہیں، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، کیونکہ ورڈز تھوڑے تھوڑے مشکل ہے، جو نئے لوگ پڑھ رہے ہیں، جو روزانہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھنے کی عادت ہے، ان کو تو عادت ہے، لیکن ورڈز کی میننگز تھوڑے الگ ہے، اسی وجہ سے میں اس کو بہت سلو کر کے جا رہی ہوں کہ غار میں اصحاب کہف کا منظر ایسا رعب انگیز تھا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، کہ وہ جھانک کے کوئی دیکھ لے تو پھر وہ بھاگ جائے پیٹ پھیر کے، منہم فرارن، بھاگ جائے ان سے، تو جھانک کے دیکھ لیتا تو بھاگ کھڑا ہوتا، اور لَمُلِئْتَ منہم رعبن، تو کیا ہو جاتا، وجود جو انسان کا ہے وہ سرتاپا خوف زدہ ہو جاتا، اور رعب سے، کیونکہ ان کا منظر ہی ایسا تھا، کتا بیٹھا ہے آنکھیں کھولے ہوئے، انسان ہے وہاں پر آنکھیں کھولے ہوئے، تو آپ سوچیں کیسے، اور اللہ سبحانہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی آنکھ کھلے انسان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر ایسا ماحول بنا دیا تھا، پر اسرار ماحول تھا وہاں پر کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خوف کو ایسے رکھا تھا، دوسرے نہیں انٹر ہو سکتے وہاں پر۔ اب آپ سوچیں کتنی مطلب سبحان اللہ بڑی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جس ماحول میں چاہے وہاں خوف پیدا کر دے، جس ماحول میں چاہے امن پیدا کر دے۔ تو یعنی ایک موقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رعب اور خوف کو اپنے با ایمان بندوں کے لیے ڈھال بنا دیا یہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمانے کہ آیت نمبر 151 میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ ہم جلد ہی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تو جو ایمان، کتنی ایک آیت کے ٹکڑے میں کتنا بڑا سبق ہے، لیکن کہ ہمارے دل میں جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آگے والے کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ رعب کا ڈالنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہر انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے خوف ڈال دے۔